الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میں تو پنجے تن کا غلام
ہوں میں تو پنج تن کہوں. سارے مل کر گئے میں تو میں ہوں میں تو پنج تن کہوں. میں مرید خیر انام ہوں میں تو پنج تن کہوں. میں ہوں میں تو پنج تن کہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق حسن و حسین سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق حسن و حسین سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے. میں تو پنج تن کہوں. میں تو پنج تن کہوں. ہاں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو یہ سرکار اور سرکار کے گھرانے کا ذکر ہے، خصوصاً پنج تن باپ کا ذکر ہے، تو آپ دیوانہ وار ذکر کیجئے، سستی نہ دکھائیے، جو آتا ہے مل کر پڑھیے. میں تو پنج کہوں، میں ہوں میں تو ہاں مجھے عشق سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ہونے کی گلی سے ہے، مجھے عشق کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو میں ہوں میں تو پنج تن کہوں، میں ہوں میں تو پنج
یقیناً ہم سارے غلام مل کر ہیں میں تو پنج ہوں میں تو پنج ہوا کیسے کیسے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہیں کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کے جنہیں باپ صلی اللہ کے وہی جن کو آلے نبی کے وہی جن کو ذات علی کے وہی پنج تن ہے میں تو خام ہوں میں تو میں ہوں میں تو پنج تن گاؤں میں ہوں میں تو پنج تن کا میرا شعر کیا میری فکر کیا میری بات کیا میری سوچ کیا میری بات ان کے سبب سے ہے میرا شعر ان کے ادب سے ہے میرا ذکر ان کے طفیل سے میری فکر ان کے طفیل سے کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا ہے جو منقبت کا بھی حق ادا میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو غلام ہوں میں تو پنج تن کا ہوں میں مرید خار انام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و احسان کہ اس خلاق کے کائنات نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حبدار بھی بنایا
سرکار کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں سرکار کے اصحاب کی بھی محبت عطا فرمائی، اور اس مالک کا احسان کہ جس نے ہمیں پنج تن کا غلام بنایا، اس خالق کے کائنات کا شکر کہ جس نے تمام اہل بیت اطہار کا ادب ہمارے سینوں میں داخل فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ کریم اسی محبت پہ، اسی عشق پہ، اسی عقیدے پہ، اسی تمنا پہ کریم مولا ہمیں موت بالخیر نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی محبت دنیا میں بھی عطا فرمائے، قبر و آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ بروز محشر ہمیں اپنے پیاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و اہل بیت کے اور اولیاء کرام کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی معیت میں ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ یقیناً حق تو یہی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی معیت میں تھا، سرکار کی محفل میں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل حاضر خدمت ہوا، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، یہ بتا قیامت کی تیاری کیا ہے؟ تو وہ ظاہر صحابی رسول تھے، اعمال سارے تھے، نمازیں ہمارے، ہم جیسا ایمان تھوڑی تھا، ہم تو صرف مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ تو حقیقی مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے جی، اعمال تو سارے تھے، لیکن انہیں اپنے اعمال پہ نازل تھا۔ انہوں نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ نمازیں بھی ہیں، فلاں نے کی ہیں، فلاں نے کی، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے قیامت کی تیاری کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تیاری کی کتنی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر بس تیار ہوگا تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اٹھ کے آگے بڑھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر ارشاد فرمایا، سرکار نے پھر فرمایا دنیا میں جس سے محبت کرو گے معاشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر ارشاد فرمائے، سرکار نے پھر فرمایا، تو میں نے سرکار کے ہاتھ پکڑ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی باتیں ساری اعلیٰ بالا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس بات میں جو چس دی ہے یہ چس نرالی ہے، یہ مزہ نرانا ہے۔ آقا ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو حق تو یہی ہے کہ دنیا میں ہم جس سے محبت کے دعوے دار ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہر شخص، یہ سرکار کا فرمان ہے، اور یہ سرکار کا فرمان تقریباً صحافتہ کی ہر کتب میں موجود ہے۔ صحافتہ اس لیے کہہ رہا ہوں، جب صحافتہ میں آ گیا تو بقیہ تو پھر حدیث کی کتب میں ہے ہی ہے۔ صحافتہ یعنی بخاری مسلم دیگر جو 6 صحاح ہیں، صحیح کتب ہے، تمام میں تقریباً یہ روایت موجود ہے کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میں اور آپ اپنا معاملہ بیٹھ کر سمجھ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا، ہم نے کس سے محبت کی، آیا ہم نے دنیا سے محبت کی، آیا ہم نے پیسے سے محبت کی، آیا ہم نے جو ہے وہ مکانات سے محبت کی، آیا جو ہم نے دنیاوی محبتیں اپنے سینوں میں داخل کی، تو ہمارا پھر حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری محبت سرکار کے ساتھ ہے، اگر ہماری محبت اصحاب رسول کے ساتھ ہے، اگر ہماری محبت اللہ کے
پیاروں کے ساتھ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، تو پھر اس بات کو کہنے میں عجب محسوس نہیں کرتا کہ الحمدللہ پھر ہمارا حشر یا سرکار کے ساتھ ہوگا، یا اصحاب رسول کے ساتھ ہوگا، یا اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوگا، یا پھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہوگا۔ بس اگر محبت سچی ہے، اگر لو سچی ہے، لو لگانی ہے تو پھر سچی لگائیں، محبت کرنی ہے تو پھر سچی کریں، تاکہ یہ محبت آپ کو فائدہ تو دے جائے۔ صرف دعووں کی محبت نہ ہو، صرف منہ کی محبت نہ ہو، صرف جو ہے وہ غلام ہے رسول کے غلام ہے کہ صرف نعرے بازیاں نہ ہو، بلکہ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، ہم دعویٰ نہ کریں، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھانا، ہمارا کردار، ہمارا لباس، ہمارا اخلاق، ہماری گفتگو، ہماری تہذیب، ہمارا ادب ہمیں یہ بتائے، دیکھنے والا دیکھ کر کہے او بھائی حقدار غلام رسول آ رہا ہے۔ ہم نہ لوگوں کو کہتے پھرے ہم عاشق رسول ہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہم نہ کہیں، لوگ کہیں یہ غلام رسول ہے۔ لوگ مزہ تو یہ ہے کہ وہاں سے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ مزہ تو یہ ہے سرکار خود کہے یہ میرا غلام ہے، لوگ کہیں یہ سرکار کا غلام ہے۔ تو بات یہ ہے محبت کر کے رہے ہیں تو پھر اس محبت کو سچا کریں، محبت کو نبھائیں۔ اب سوال یہ محبت سچی کیسے ہوگی؟ محبت سچی کیا ہے؟ محبت سچی یہ ہے سرکار نے جو کہا وہ کریں، سرکار نے جو کہا وہ، سرکار نے جو کیا وہ کریں، اور سرکار نے جس چیز سے منع کیا منع ہو جائیں۔ بس یہ سرکار کی محبت ہے۔ اگر میں اور آپ ایسے ہیں، میں اور آپ اگر ایسے ہی ہیں جیسے سرکار چاہتے ہیں تو پھر تو ہماری محبت سچی ہے، نہیں تو پھر ہماری محبت صرف محفلوں والی ہے، نہیں تو ہماری محبت صرف کھانے پینے کی حد تک ہے، نہیں تو ہماری محبت صرف نعروں کی حد تک ہے۔ محبت کریں، سچی کریں۔ خدا کی قسم لجپال جدا رکھوالا ہے، انہوں کون مٹامن والا ہے، ساڈی اس سونے نہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں نہیں ہے کہ وہ راستے میں بیچ میں چھوڑ دیں گی، نہیں، سرکار کی محبت لجپال جدا رکھوالا ہے اور انہوں کون مٹامن والا ہے، ساڈی اس سونے نہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ سرکار سے جس نے دنیا میں محبت کی، پھر سرکار ایسی محبت نبھائیں گے، ایسی محبت نبھائیں گے۔ خود سرکار فرماتے ہیں، صحابہ رسول عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہمیں جب پریشانی ہوتی ہے ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آقا یہ دنیاوی پریشانیاں تو چھوٹی پریشانیاں ہیں، قیامت کی پریشانیاں بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ آقا جب قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلام، اگر قیامت کے دن میری ضرورت پڑ جائے، اگر مجھے ڈھونڈنا چاہو تو پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میرے غلام پیاسے آ رہے ہوں گے، میں حوض کوثر سے جام بھر بھر کے اپنی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ اگر وہاں نہ ملا تو پھر فرمایا تو پھر میزان عمل پہ آ جانا، میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، میری گنہگار امت کہ جن کے نام اعمال میں نیکیاں پھیلی ہوں گی، میں ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے انہیں جنت بھیج رہا ہوں گا۔
اگر وہاں نہ ملو تو پھر فرمایا پھر وہاں آ جانا جس کو زمانہ پل صراط سے جانتا ہے، جس سے لوگ مولی اور گاجر کی طرح کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تلوار کی تیزی کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ تیز۔ اسی سے گزر کر جنت میں جانا پڑے گا۔ گویا یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، اس کے نیچے جہنم ہوگی۔ ارے ہر شخص کو اسی پل صراط سے گزرنا ہے۔ فرمایا وہاں سے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اے میرے صحابی، اگر مجھے ڈھونڈنا چاہو تو وہاں آ جانا، میں اپنی امت کو بچا بچا کے جنت میں بھیج رہا ہوں گا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب جنت میں تشریف لے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی جنت سے باہر ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے تخت سجایا جائے گا، تمام انبیاء اپنے تختوں پر موجود ہوں گے، اپنی مسندوں پر موجود ہوں گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں اپنی مسند پہ نہیں بیٹھوں گا، کبھی حوض کوثر پہ، کبھی میدان عمل پہ، کبھی پل صراط پہ، کبھی کہاں سرکار کا ایک ہی کام ہوگا، اپنی امت کو بچا بچا کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے۔ ایسی وفا آپ کو کہیں میسر نہیں آئے گی۔ میرے عزیز، اگر محبت کرنی ہے تو پھر سرکار سے کیجئے، اگر محبت کرنی ہے تو اہل بیت اطہار سے کیجئے، اصحاب رسول سے کیجئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور کل بروز قیامت آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ محبت تو ہماری ہے الحمدللہ، لیکن اس محبت کو سچا کیجئے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تبارک بتانا کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ صرف اس پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے، وہ ذات خدا کی ہے جو اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے بس صرف خدا کی ذات ہے کہ جس سے ڈرا جائے۔ لیکن ہم یہاں الٹ کرتے ہیں، ہم سب سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، اور جو سب سے ڈرتے ہیں رب سے نہیں ڈرتے، بیڑا ہر کہیں کا ہوتا ہے، تباہی انہی کا مقدر ہے۔ اور جو سب سے نہیں ڈرتے، صرف رب سے ڈرتے ہیں، دنیا آخرت کامیاب انہی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مولا کیسے ڈرے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس سے ڈرنے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور پھر محبت مصطفیٰ کا بھی حکم دیا، اور تیسری جگہ پر کیا ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، سرکار سے محبت کرتا ہے، جب یہ دونوں چیزیں انسان کے دامن میں آ جاتی ہیں، انسان کے اللہ سے ڈرنا بھی اور محبت بھی، اللہ سے ڈرنا بھی اور اللہ سے ڈرنا بھی اور یاد رکھنا، ذرا توجہ کیجئے، جتنے بھی اعمال ہیں اعمال صالحہ، یہ سب بعد میں آتے ہیں، یہ سب بعد میں آتے ہیں۔
محبت مصطفیٰ پہلے آتی ہے. یہ سب بعد میں آتے ہیں اعمال صالحہ. محبت مصطفیٰ پہلے آتی ہے. آپ 26واں پارہ اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے کے اندر اپنا اور اپنے محبوب کا تعارف کرایا. اپنا اور اپنے محبوب کا تعارف کرانے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. میرے محبوب کی تعظیم کرو اور میرے محبوب کی توقیر کرو. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. میرے محبوب کی تعظیم کرو اور میرے محبوب کی توقیر کرو. تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے بعد رب نے کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جب تمہارے دامن میں محبت مصطفیٰ آ جائے, جب تمہارے دامن میں ادب مصطفیٰ آ جائے, جب تمہارے دامن میں تعظیم مصطفیٰ آ جائے, پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو, پھر اپنے رب کی عبادت کرو. اگر میرے محبوب کی محبت تمہارے دامن میں ہے تو تمہاری عبادت بھی قبول ہے, تمہاری ریاضت بھی قبول ہے, تمہارے سجدے بھی قبول ہے. اگر تمہارے دامن محبت مصطفیٰ سے خالی ہے تو پھر تمہاری ہر چیز بیکار ہے, ہر چیز. تو یاد رکھیں, اللہ کا خوف اور محبت مصطفیٰ, جب یہ دونوں چیزیں جڑتی ہیں پھر اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں کے. جو بندہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی مانتا ہے, نبی کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے, یاد رکھیے وہ ہمیشہ رب کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے. خدا کی رحمت ہر شخص کو میسر نہیں. اللہ کی رحمت ہر شخص کو میسر, اور اللہ کی رحمت جسے میسر ہے, جسے میسر ہے وہ دنیا میں بھی خوش نصیبوں میں اس کا شمار ہے اور آخرت میں بھی اس کا شمار خوش نصیبوں میں ہے. اچھا, رحمت خدا کب کب نصیب ہوتی ہے؟ ظاہر ہے یہ ہمیشہ ایک اصول ضابطہ یاد رکھیں, خدا کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے. خدا کی رحمت کے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ محفل میں تشریف فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف توجہ کی, ارشاد فرمایا اے صحابہ اتانی جبرائیل, ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے, سلام عرض کیا, اور جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی آپ پر رحمتیں ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل پرانے دوروں کے اندر ایک شخص ہے کہ جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے. کتنے؟ ذرا بولیے کتنے؟ یا رسول اللہ 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے, اور تقریباً زمین کے ہر کونے میں اس نے رب کو سجدہ کیا ہے. یا رسول اللہ اس سے پہلے ایسی عبادت کسی نے نہیں کی. کتنی عبادت ہے؟ کتنی؟ یہ ذہن میں رکھیے گا پوائنٹ. 500 سال اللہ کا فرما بردار بندہ, اللہ کا فرما بردار, اور یہ نہیں کہ کھا پی کے عبادت کرنی, نہیں نہیں, کئی سال کے بعد اپنی عبادت گاہ سے باہر آتے,
کھانا طلب کیا جاتا، زمین سے انار لے لیں یا کچھ لے لیں، اللہ عطا کرتا، وہ کھاتا، پھر غار میں، پھر اللہ کی عبادت، یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ اسے اپنی نعمتیں دیتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب یہ بندہ اس کا انتقال ہوا، قیامت جب برپا ہوگی، اللہ میزان عمل سجائے گا، لوگوں کی نیکیاں، لوگوں کے گناہ ترازو میں تل رہے ہوں گے، یہ شخص بھی آئے گا، جب اللہ کی اس پر نظر پڑے گی، اللہ فرمائے گا اس کے اعمال کو نہ تولو، اس کے اعمال کو 500 سال عبادت کی ہے مجھ خدا کی، اس کے اعمال نہ تولو۔ اللہ اس بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، جا، میری رحمت سے، میں نے اپنی رحمت سے تجھے جنت عطا کی۔ وہ عرض کرے گا، مولا بلکہ میرے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ پھر فرمائے گا، جا میرے بندے، میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا کی۔ بندہ عرض کرے گا، مولا بلکہ میرے اعمال کی بدولت۔ اللہ پھر فرمائے گا، جا بندے، میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا کی۔ وہ تیسری بار بھی کہے گا، مولا بلکہ میرے اعمال کے سبب۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، اس کے اعمال کو تولو، اس کے اعمال کو تولو، اس کے اعمال، اس کی نیکیوں کو اور اس کے گناہوں کو تولا جائے گا، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے، خوش ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، اب اس کی نیکیوں والے پلے کے مقابلہ جو پلہ تھا گناہوں کا، اس میں میری نعمتیں رکھو۔ کیا رکھو؟ نعمتیں رکھو۔ باری تعالیٰ کون سی نعمت؟ فرمایا، اسے میں نے دنیا میں جو ایک آنکھ دی تھی، آنکھیں دو ہیں، ایک آنکھ اس پلے میں رکھو۔ فرشتے اس آنکھ کو پلے میں رکھیں گے، 500 سال کی عبادت نیچے ہوگی، آنکھ کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، پکڑو اسے جہنم میں ڈالو، ڈالو اسے جہنم میں۔ اب فرشتے پکڑیں گے، فرشتے پکڑتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے، بندہ رکے گا، روئے گا، مولا تو کرم کر دے، اپنی رحمت سے ہی جنت عطا کر دے، اپنی رحمت سے، مجھے میرے اعمال کی بدولت نہیں، اپنی رحمت سے۔ اللہ فرمائے گا، فرشتے سے لے آؤ، واپس لے آؤ۔ اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فرمائے گا، اے بندے، جب میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیجنا چاہا تو تجھے گوارا نہ ہوا؟ عرض کرے گا، مولا مجھے اپنی عبادت پہ ناز تھا۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے، ذرا میری نعمتوں کی طرف تو دیکھ، تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا میں نے۔ یہ جسم کے ذریعے تو نے عبادت کی، یہ جسم کس کا ہے؟ اللہ تیرا ہے۔ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ تو نے۔ ہاتھ کس نے دی؟ اللہ تو نے۔ عبادت کرنے کی عقل و سمجھ کس نے دی؟ اللہ تو نے۔ وضو کرنے کے لیے پانی کس نے دیا؟ اللہ تو نے۔ عبادت کرنے کے لیے جگہ کس نے دی؟ اللہ تو نے۔ یہ ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ تو نے۔ تو فرمایا، پھر تو میری نعمتوں کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اسے میری رحمت کے ذریعے جنت میں ڈال دو۔ اس لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، بگدا ہر دم تیرا،
تیرا بخش نو کم بن جاوے میرا جی نے دیکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے جو میں نے دیکھا رحمت رب دی اور تے بلے 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 اللہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہر شخص کو چھٹکارا رحمت خدا سے ہوگا. حضرت سلطان باہو نے فرمایا تھا نا عدل کرے تھے پھر پھر کمبر اچھیاں شانہ والے 500 سال کی عبادت ہے لیکن جب بات عدل کی آئی تو فیصلہ پھر جہنم ہے. عدل کرے تھے پھر پھر کمبر اچھیاں شانہ والے فضل کرے تھے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. ارے ساری کائنات خدا کی قسم ساری کائنات جس کو رب جنت دے گا وہ جنت میں جائیں گے خدا کی رحمت سے. خدا کی رحمت کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے. خدا کی رحمت کے بغیر اپنے اعمال کچھ نہیں ہے بھائی. تو اس لیے خدا کی رحمت ضروری ہے. جسے حاصل ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے. جسے حاصل ہو جائے اور جسے نہ حاصل ہو وہ بڑا ہی بد نصیب ہے. اور یاد رکھیں وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے نیکیاں کی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں. کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں. آج ہی صبح میں نے بس کے اندر ایک حدیث بیان کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص سواری پہ سوار ہے. ذرا توجہ کیجیے. اچھا روایتوں میں ایک شخص کی کہانی بھی ہے اور ایک زانیہ عورت کی کہانی بھی اسی طرح کی ہے. میں زانیہ کی کہانی ہی سنا دیتا ہوں. ایک زانیہ خاتون ہے, ساری زندگی زنا کیا, فاحشہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب رب کی رحمت نچھاور ہو جائے تو اس کے فیصلے بھائی وہ جسے معاف کرنا چاہے کون اس کا محتاج ہے. بس زانیہ وہ فاحشہ اس کا گزر ہوا, سفر میں تھی, پیاس کی شدت ہوئی, کنواں ڈھونڈتے 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 کنویں کے پاس پہنچی. اس نے کنویں میں ڈول ڈالا یا جس طرح بھی اس نے پانی پیا اپنی پیاس بجھائی. جیسے اس کی پیاس بجھی اس کی نظر پڑی ایک پیاسے کتے پر. ذات کا کتا ہے, پیاسا ہے, پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے, مٹی چاٹ رہا ہے. اسے محسوس ہوا کہ اسے بھی پیاس لگی ہے جیسے مجھے پیاس لگی. اس نے اپنا جوتا اتارا, اپنے جوتے کے ذریعے اس نے پانی نکالا کنویں سے اور اس پانی کو اس نے کتے کے منہ میں ڈالا. کتے کی پیاس بجھی, کتا اٹھ کے چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب یہ مری ساری زندگی زنا کیا, لیکن جب یہ مری اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ یہ جنت کے باغوں میں کھیل رہی ہے. پوچھا گیا اتنی کرم نوازی تمہیں تو نیکی کرنی تھی. کہاں میں تو گنہگار تھی, مگر ایک دن پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دی. سرکار اس لیے فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہے. نیکی کوئی نیکی چھوٹی نہیں. آپ کا کام ہے نیکیاں کرتے رہو. پھر رب کی رحمت دیکھیے. ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد بن ناجیہ, تقریباً آپ نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا ہوگا.
حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت سے بھی ان کا تعلق ہے، اور پھر زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا تعلق ہے۔ بس بات ختم کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ 10 پر تقریباً بات ختم کر دوں گا، 10-11 پہ۔ یہ صحابی رسول کلمہ پڑھ چکے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو زمانہ جاہلیت میں جو نیکیاں کی تھی کیا ان کا بھی اجر ملے گا؟ یہ زمانہ جاہلیت سے مراد وہ زمانہ ہے کہ جب سرکار تشریف نہیں لائے تھے۔ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ جس دور میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تو یا رسول اللہ اس زمانہ جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی تھی کیا ان پہ بھی اجر ہوگا؟ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم نے کون سی نیکی کی؟ صحابی رسول بات شروع ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہے۔ سرکار نے فرمایا، روتے کیوں؟ بتاؤ کیا نیکی کی ہے؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہوئے، میں ان کی تلاش میں ایک اور اونٹ پہ سفر شروع کیا، میں نے سوار ہوا، انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، چلتے 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 میں جنگل کے اس پار چلا گیا۔ یا رسول اللہ، میں کیا دیکھتا ہوں، میرے 2 اونٹ موجود ہیں اور ایک شخص وہاں بیٹھ کر ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کر کہا، میاں یہ 2 اونٹ میرے ہیں، یہ گم ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، بھائی یہ چرتے چرتے ٹہلتے ٹہلتے یہاں آ گئے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ کیا اس سے باتیں ہوئی، اتنے میں اس نے اپنے گھر سے چند کھجوریں اور پانی منگا لیا، میری خدمت کی، مہمان نوازی کی، اور اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو اس نے آواز لگائی اس شخص نے کہ کیا ہوا، بیٹا یا بیٹی؟ تو میں نے پلٹ کے کہا، اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ کہا اگر بیٹا ہوگا تو مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے، قبیلے کے اندر میری شان و شوکت بڑھے گی۔ اگر بیٹی ہوئی تو میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا، میں اپنی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے قبیلے میں میری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارے ہاں بیٹوں کو شان و شوکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کو رسوائی کا سبب۔ کہا اگر بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ کہا زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ تو کہا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے کہا پوچھو کیا ہوا ہے؟ تو کہا پوچھا اس نے تو آواز آئی کہ بیٹی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے زندہ دفن کرتا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس سے کہا، بھائی اسے تم زمین میں نہ دفن کرو، اسے مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اسے لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا تو تم مجھے کیا دو گے؟ تو میں نے کہا، میں تمہیں کیا دوں؟ کہا یہ جو 2 اونٹ ہیں یہ بھی دے دو، اور جس تیسرے اونٹ پہ تم سوار ہو یہ بھی دے دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے گھر پہنچوا دو، یہ 3 اونٹ لے لو، بیٹی مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ، وہ معصوم میں گھر لے آیا، وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی تھی، وہ معصوم بچی معصوم ہاتھ اٹھاتی تھی۔ یا رسول اللہ، مجھے بڑی پیاری اور مجھے ایسی چس آ گئی، یا رسول اللہ، میں وہ قبیلے ڈھونڈنے لگا کہ جہاں لڑکیوں کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں جاتا 3 اونٹ دیتا، میں ان کی بیٹی اپنے پاس لے آتا۔ یا رسول اللہ، اب بھی میں 360 لڑکیوں کی پرورش کر رہا ہوں، 360 لڑکیوں کی، لوگوں سے نہیں ہوئی۔ یہ وہ ہے کہ جنہیں مار دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا، یا رسول اللہ، میں ان کی آج بھی پرورش کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، حضور کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ سرکار نے فرمایا، یا ادھر آ، سینے سے لگ جا،
سرکار نے سینے سے لگایا. سرکار نے فرمایا یار تو کہتا ہے اللہ اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ کم اجر ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. یہ کم اجر ہے، یہ اجر ہی ہے. اور پھر سن میں محمد جس کی دل کی جان اس مالک کے قبضہ قدرت میں ہے، میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ تجھ پہ اپنی رحمت کاملہ فرمائے گا، اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا. تو عزیزاً برادران، ساری زندگی اس خدا سے اسی کی رحمت کے طلبگار رہیے. اللہ کریم میری گفتگو کو قبول فرمائے. وما توفیق الا باللہ.